قائد اعظم کا یوم پیدائش بھی ہے. میں چاہتا تھا اپنی نوجوان نسل کو بتاؤں, اپنے بزرگوں کو بتاؤں, اپنی بہنوں کو بتاؤں کہ ملک کس دہانے پہ کھڑا ہے, اس ملک کے لیے کس طرح قربانیاں کی, کس طرح ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی, کس طرح ہماری بہنوں نے قربانیاں دی, کس طرح بچوں نے قربانیاں دی. آپ کو پتا چلے آج ہم غافل ہو گئے ہیں. آپ کو نہیں پتا کہ اس ملک کے لیے کیا کیا تکلیفیں کاٹی گئیں. قائد اعظم محمد علی جناح نے اللہ اکبر کبیرہ کس طرح تاریخ چلائی. اکیلے تھے, لوگ کہتے ہیں اکیلے ہو کیا ہوگا, تاریخ چلی اکیلے تھے. دین کو بھی لے لے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اکیلے تھے. مکے والوں نے کہا اکیلے ہو کیا کرو گے. چچا نے کہا یہ بڈیرے ہیں, ان کے ساتھ تم ٹکر کیوں لے رہے ہو, چھوڑ دو اکیلے ہو. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات کی. آپ نے فرمایا چچا اگر آپ نے بھی چھوڑنا ہے مجھے چھوڑ دو, کعبے کے رب کی قسم ہے میرے دائیں ہاتھ پہ سورج رکھ دو, بائیں ہاتھ پہ چاند رکھ دو, لیکن میں اللہ کے دین سے نہیں پلٹوں گا, اللہ کے دین سے نہیں پلٹوں گا. اور تاریخیں ایسی نہیں چلتی, تاریخیں گھروں میں بیٹھ کے نہیں چلتی, تاریخوں کے لیے خون دینے پڑتے ہیں, تاریخوں کے لیے روڈوں پہ آنا پڑتا ہے. ایسے اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا. تو میرے بھائیوں آج بدوجہ دور میں ہر شخص پریشان ہے, ہر شخص پریشان ہے, ہر شخص کے حالات خراب ہیں. جس کو دیکھو کاروبار ٹھپ ہو گئے, گھروں سے سکول چلا گیا, لوگ ذہنی مریض ہو گئے, اس پہ نالام ہو رہی ہے, نوجوان نسل نشے پہ لگ گئی, عیاشیوں پہ پڑ گئے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے بھائیوں کیا یہ پاکستان, یہ قائد اعظم نے جن بزرگوں نے قربانی دی وہ اسی دن کے لیے دی تھی, اسی مقصد کے لیے دی تھی؟ ایک ہی مقصد تھا, لا الہ الا اللہ. اللہ ہم نے اس ماتھے کو جھکانا ہے تیرے آگے, ہم نے اپنے ماتھے کو جھکانا ہے. اس مقصد کے لیے پاکستان کو لیا گیا. آج ہم اس مقصد کو بھول گئے ہیں, آج ہماری نوجوان نسل بھول گئی ہمارے بڑوں نے کس طرح تکلیفیں کاٹی. میرے بھائیوں اللہ نے یہ نعمت دی ہے, لکھ لو میری بات کو, ہم نہیں ہوں گے, تم اپنے بچوں کو سناؤ گے. یاد رکھنا جو شخص نعمت کی قدر نہیں کرتا اللہ اس سے نعمت لے لیتا ہے. جاؤ تیونس کا حال دیکھو کیا ہوا, جاؤ عراق کا حال دیکھو کیا ہوا, جاؤ لیبیا کون سا ملک تھا جہاں تیل کے خزانے تھے, لیبیا بھی چلا گیا, عراق بھی, تیونس بھی. اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی, اللہ نے ملک ہی لے لیے. اور اللہ کے بندو اللہ نے یہ ملک تمہیں پاکستان دیا ہے, جاؤ ان ملکوں کی حالت کو دیکھو تمہیں پتا چلے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی, وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً, ایک بستی کی مثال ہے, لوگ بڑے امن سے رہتے تھے. آج امن ہے, تمہیں امن کی قدر نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام نے مکے میں جب دعا کی کیا کہا, اللہ اس ملک میں امن پیدا کر دے, اللہ اس ملک میں امن پیدا کر دے. اللہ نے مثال بیان کی, ایک بستی تھی, اللہ نے ان کو نعمتیں عطا فرمی, رزق دیا, لیکن اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی. اللہ نے پھر کیا کیا, اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی, پھر اللہ نے ان کو خوف میں مبتلا کر دیا, خوف میں بھوک میں مبتلا کر دیا. آج ہم نے پاکستان کی قدر نہیں کی, اللہ کی قسم نہیں کی ہے. اگر تمہیں قدر کا پتہ چلتا کیوں پریشانیاں ہیں. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانٌ, جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے ہم اس پہ ایک شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں. آج شیطانی قوتیں ہمارے اوپر مسلط ہیں. وہ 313 تھے, ہاتھ میں تلوار تھی, نیزہ نہیں تھا. 313 کفار کے آگے ڈٹ گئے تھے. کیا تھا, ایمان کی طاقت تھی, ایمان کی طاقت تھی جو آج ہمارے اندر ختم ہو گئی ہے. ہم تو وہ قوم بن گئے ہیں جو کالی بلیوں سے ڈر جاتے ہیں. ہمارے اندر قوت کہاں سے آئے گی, ہمارے بچے ڈر جاتے ہیں. ہم وہ قوم بن گئے ہیں. اللہ اکبر
کبیرا، اللہ نے کہا شیطان مسلط کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں اس دین کی طرف پلٹو، اس دین کی طرف پلٹو۔ موجودہ ملکی حالات اسی وقت تبدیل ہوں گے، نعروں سے نہیں، گھروں میں بیٹھے نہیں، اسی وقت تبدیل ہوں گے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، سنو تمہیں بتا کے جا رہا ہوں، کہتے ہیں حالات کیسے ٹھیک ہوں گے۔ افسوس کی بات ہے، اللہ کی قسم دل خون کے آنسو روتا ہے۔ ایک ایٹمی قوت ہو کے، ایک ایٹمی قوت ہو کے ہم لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، ایک ایٹمی قوت ہو کے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہیں۔ آؤ تمہیں بتاتا ہوں تمہارے حالات کیسے تبدیل ہوں گے۔ سنو بات کو غور سے، یہ کشکول ٹوٹے گا، یہ نوجوان اسی وقت نوجوان بنے گا، پریشانیاں تب ختم ہوگی۔ سنو رب کا قرآن کیا کہتا ہے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اگر یہ بستی والے، اگر یہ بستی والے آمنوا واتقوا، آمنوا واتقوا، اگر یہ بستی والے، یہ پاکستان والے، یہ مشرق والے، یہ مغرب والے، یہ جنوب والے، یہ شمال والے ایمان لے کے آ جائیں، کس پہ؟ اللہ پہ توکل کریں، اللہ پہ توکل کرنے والے بن جائیں، اللہ کے آگے جھکنے والے بن جائیں۔ کعبے کے رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اللہ تمہارے ہاتھوں سے کشکول کو توڑ دے گا۔ لو ان اہل القرى آمنوا واتقوا، اللہ کہتا ہے لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، ہم زمین اور آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیں گے، ہم زمین اور آسمان کی برکتوں کے دروازے